ایک ہے برا ہونا دین کے لحاظ سے اور ایک ہے برا ہونا معاشرے کے لحاظ سے۔ یہود اور نصارہ جو تھے ان کے دین کے لحاظ سے برا ہونا تو اس آیہ مقدسہ میں بیان کیا گیا، اور کتب احادیث میں اس آیہ مقدسہ کے حوالے سے جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ کو بلایا اور ان سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا۔ جس چیز کے متعلق آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا انہوں نے اسے چھپا لیا، بیان نہ کیا، اور جس کے متعلق سرکار نے نہ پوچھا تھا اس کے متعلق وہ بڑبڑانے لگے، بولنے لگے، بہت لمبی گفتگو کر دی، انہوں نے لمبی چوڑی تقریر سنا دی۔ یہ ان کا معاشرے کے حوالے سے برا ہونا۔ دین کے حوالے سے برا ہونا وہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے عہد لیا تھا اس عہد کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، یہ دین کے لحاظ سے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ان کو بلایا، جو سوال کیا تھا وہ نہ بتایا، جس کے متعلق نہیں پوچھا تھا وہ ساری کی ساری لمبی چوڑی تقریر حضور کی بارگاہ میں یہود اور نصارہ نے کر دی۔ تو یہود اور نصارہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی قوم ہے کہ جو دین کے لحاظ سے بھی برے ہیں اور معاشرے کے لحاظ سے بھی برے ہیں، ان میں قطعاً کوئی اچھائی نہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اے مومنو کسی صورت بھی یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ دوستی کے لیے ایک معیار سچائی بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے دوست کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، تو وہ دوست ہو سکتا ہے؟ بولیے نہیں نا۔ دوستی کا معیار کیا ہے؟ دوستی کا معیار یہ ہے کہ وہ سچا ہو، اپنے قول میں سچا ہو، اپنے عمل میں سچا ہو، اپنے کردار میں کھرا ہو، نکھرا ہوا ستھرا ہو۔ یہ جو قوم یہود اور قوم نصارہ ہے، یہ دونوں قومیں اہل کتاب جن کو کہا جاتا ہے، یہ دین کے لحاظ سے بھی برے ہیں قرآن کی روشنی میں، اور آقا علیہ السلام نے جب ان کو بلا کے پوچھا تو حدیث کی روشنی میں یہ معاشرتی لحاظ سے بھی برے ہیں، فراڈ کرنے والے، دھوکہ دینے والے۔ اور ہمارے سامنے ایک نہیں ڈھیر ساری مثالیں ایسی موجود ہیں۔ جن لوگوں نے ان پہ بھروسہ کیا انہوں نے انہی کو تباہ کیا، جن لوگوں نے ان کو رازدار بنایا انہوں نے انہی کو ذلیل و رسوا کیا۔ اور ایک نہیں کئی سارے اسلامی ممالک ایسے موجود ہیں اس دھرتی پہ اس وقت تباہ حال، کہ جو ان کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ شاید یہ ہمارے مددگار ہوں گے، ہمارے معاون ہوں گے، ہمارے یہ دکھوں میں شریک ہوں گے، لیکن وقت نے یہ نظارہ دکھایا کہ اگر افغانستان کے حکمران نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا یہود و نصارہ کی طرف تو انجام برا نکلا، اگر عراق کے حکمران نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا یہود و نصارہ کی طرف تو انجام اس کا اچھا نہیں نکلا، برا نکلا۔ شام والوں نے بڑھایا تو انجام برا نکلا، لیبیا والوں نے بڑھایا تو انجام برا نکلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پہلے فرما چکا ہے کہ اے مومنو یہود و نصارہ کسی صورت بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیہ مقدسہ میں ان کی اس برائی کو بیان فرمایا۔ محبوب دیکھیں نا، جب آقا علیہ السلام نے پوچھا ان سے کسی بات کے متعلق، اور یہ تو میرا عقیدہ ہے کہ حضور جانتے تھے، بس جو آیہ مقدسہ نازل ہوئی تھی حضور اس پہ حجت قائم کرنا چاہتے تھے کہ میرا رب تو جانتا ہے نا ان کے کردار کو، اور اس کی عطا سے میں بھی جانتا ہوں، لیکن ہمارے جو مومنین ہیں کہیں ان کے دلوں میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہیں شیطان یہ وسوسہ نہ ڈال دے، یا بعد میں آنے والی امت کے ذہنوں میں یہ کہیں خیال نہ پیدا ہو جائے کہ قرآن مجید میں ایسی مذمت آ گئی ان کی، احادیث رسول میں ایسی مذمت آ گئی یہود و نصارہ کی، ہیں تو بڑے اچھے یہ۔ آقا علیہ السلام نے عملاً حجت بھی قائم فرما دی کہ یہ عملاً بھی دیکھ لیں کہ عملاً بھی یہ اچھے نہیں ہیں، یہ برے ہیں۔ یہ قول اور فعل کے ایک جیسے، ان کی بات اور ہوتی ہے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی نا، انہوں نے جو پوچھا گیا تھا آقا علیہ السلام کی طرف سے وہ نہ بتایا، اور جس کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا تھا وہ لمبی چوڑی تقریر سنا دی کہ یہ بات ایسے ہے، یہ فلاں بات ایسے ہے، فلاں بات ایسے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر اس آیہ مقدسہ میں فرمایا، محبوب یاد کیجئے وہ زمانہ کہ جب اللہ نے عہد لیا الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جنہیں کتاب عطا کی گئی۔ اے محبوب وہ زمانہ یاد کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، وعدہ لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب عطا کی گئی۔ کس چیز کا وعدہ لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، وہ آقا علیہ السلام کی نبوت کے جو دلائل تورات اور انجیل میں موجود تھے اس حوالے سے کہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور ان کو چھپاؤ گے نہیں۔ میرے محبوب آنے والے ہیں تو تمہارے انبیاء جو ہیں وہ بھی میرے محبوب کے چرچے کرتے رہے ہیں، تو تم بھی اپنے رب سے وعدہ کرو کہ تم میرے محبوب کی شانوں کو چھپاؤ گے نہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرو گے۔ یہ وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ سے، لیکن ہوا کیا؟ اللہ فرماتا ہے فَنَبَذُوهُ، تو انہوں نے اسے پھینک دیا، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی بات سے مکر گئے۔
جو عہد کر رکھا تھا اس عہد سے مکر گئے. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے توڑ کر انہوں نے خرید لیا تھوڑی قیمت کو، ہلکی قیمت کو، ذلیل قیمت کو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر خریدا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کہ کیسا برا ہے وہ سودا جو انہوں نے خریدا ہے. یعنی جو کام انبیاء کرتے رہے میرے محبوب کی آمد کے حوالے سے، تذکرے کرنا، ان کی شانیں بیان کرنا، ان کی نبوت پر دلائل اپنی قوموں کو سمجھانا، یہ تو سودا بڑا اچھا تھا کہ انبیاء کرتے رہے رب کے حکم سے. اگر یہ قوم یہود اور قوم نصارہ بھی کرتے تو یہ بھی اپنے نبیوں کے ساتھ جنت میں جاتے، لیکن انہوں نے جنت کے بدلے، جنت کے بجائے دنیا کے چند سکوں کو خریدا، ان کو ترجیح دی اور میرے محبوب علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کا انکار کر دیا. تو کہا اگر یہ اپنے نبیوں کی پیروی کرتے اور میرے محبوب کی عظمت و شان کے چرچے کرتے رہتے اور میرے محبوب کی آمد کے حوالے سے اپنی قوم کو سمجھاتے رہتے، چونکہ یہ جانتے تھے اگر یہ ایسا کرتے رہتے تو اپنے نبیوں کے ساتھ جنت میں داخل کیے جاتے. تو چونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کا راستہ چھوڑا، لہٰذا انہوں نے بہت گھٹیا سودا کیا ہے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کیسا برا سودا کیا ہے جو انہوں نے کیا ہے.